بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہر آشوب مناقب میں کتاب شرح اخبار قاضی نعمان نے عمر بن حماد سے اپنی سند سے انس بن مالک سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں موجود تھے تو اتنے میں ایک عربی شخص ہمارے پاس آیا، اس کے کچھ اونٹ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شخص سے پوچھیں کہ کیا اونٹ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے اٹھا اور اس بدو شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اونٹ فروخت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس عربی کے پاس آئے، اس سے 14 اونٹ خرید لیے اور کہا ارے ہرمس ان اونٹوں کو پکڑو اور ہمارے پاس لے آؤ۔ عربی میں کہا اونٹ پر موجود زین اور کمبل میرے حوالے کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زین اور کمبل بھی تو اونٹ کے ساتھ شامل ہیں۔ عربی میں کہا ایسا نہیں ہے، میں نے صرف اونٹ فروخت کیے ہیں۔ آخر کار انہوں نے امیر علیہ السلام کو اپنا منصب بنایا۔ امیر علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے اونٹ خرید لیے تو زین اور کمبل کو شامل کرنے کی شرط رکھی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں نے یہ شرط نہیں رکھی تھی۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا زین اور کمبل اس عربی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس کو حکم دیا کہ زین اور کمبل عربی کو واپس کرو اور اونٹوں کو ایسے ہی بنا زین کے ہمارے پاس لے کر رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ علامہ نیر محمد کلمی خود سے سرا المتان میں جلال الدین کی کتاب البلاد الصخرہ الامور سے نقل کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کو چوننے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم پتھر ہو، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نفع۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کو چونتے اور سلام کرتے میں ہی دیکھا ہوتا تو میں نہ تم کو چونتا اور نہ ہی سلام کرتا۔ امیر علیہ السلام نے وہ باتیں سنی تو فرمایا آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں بولو، یہ پتھر نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابو الحسن علیہ السلام کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ امیر علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کی پشت مبارک کو حجر اسود سے چھوا اور آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی اولاد نسل سے اپنی ربوبیت اور عبودیت کا عہد لیا۔ اسی عہد کو ایک کتاب میں لکھا اور اس پتھر کو کھلایا اور اسے زبان اور 2 آنکھیں دی۔ قیامت کے دن اس پتھر سے فرمائیں گے کہ ہر شخص کی ایمان و وفا کی شاہدی دو جو دنیا میں تیری زیارت کے لیے آیا اور ان لوگوں کی بھی شاہدی دو جس نے کفر اور تکبر کو برقرار رکھتے ہوئے تمہاری زیارت میں نہیں کی۔ اس کے بعد امیر علیہ السلام نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود حشر کے میدان میں شاہد بن کر فصیح اور بلیغ زبان نے ہر اس شخص کی شاہدی دے گا جس نے بھی اس کو چوما ہوگا اور اس کو چھوا ہوگا، جس نے اس کی زیارت نہیں کی ہوگی اس کی شاہدی ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیں کہ یہ پتھر نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس قوم میں سے ہوں جہاں آپ علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ ابو لیث وکیع کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا وسیع حصہ عطا فرمایا ہے